بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حق و باطل کا پہلا معرکہ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے میدان میں ہوا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک سبزہ آغاز نوجوان مجاہدین کی صفوں میں ادھر ادھر چھپتا پھرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، بھائی جان، میں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے، لیکن ڈر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوٹا سمجھ کر لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت نہ دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کی صفوں کا معائنہ فرمایا تو نوجوان کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹے، تمہاری عمر ابھی لڑنے کی نہیں ہے، اس لیے تم واپس جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ نوجوان رونے لگے اور بار بار التجا کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت ضرور مرحمت فرمائیے، شاید میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام آ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کے جوش ایمان اور شوق شہادت سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں لڑائی میں شریک ہونے کی نہ صرف اجازت دے دی بلکہ اپنے دست مبارک سے ان کے تلوار باندھی۔ یہ سعادت مند نوجوان کے دل میں شہادت کی اس قدر تڑپ تھی۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ قریش کے خاندان بنو زہرہ کے چشم و چراغ تھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح عراق و عرب کے حقیقی چھوٹے بھائی تھے۔ بعد بعثت کے ابتدائی زمانے میں جن نفوس قدسی کو سبقت فی الاسلام کی سعادت نصیب ہوئی، ان میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بڑے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت کم عمر تھے۔ ذرا سوجھ بوجھ پیدا ہوئی تو بڑے بھائی کی پیروی میں وہ بھی جہدۂ توحید پر گامزن ہو گئے اور راہ حق میں سر کٹانے کے لیے بے چین رہنے لگے۔ مکہ میں جب پرستار ان حق پر کفار کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت مدینہ کا حکم دے دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھائیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق جہاد نے بے تاب کر دیا اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب جان نثاروں میں شامل ہو گئے۔ ان کی کم عمری کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لڑنے کی اجازت دینے میں متعمل تھے، لیکن جب انہوں نے شوق جہاد اور آرزوئے شہادت کا اظہار گرے وقبہ کی صورت میں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ اس طرح گویا انہیں سارے جہان کی نعمتیں مل گئیں۔ تلوار چلاتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور دیر تک داد شجاعت دیتے رہے۔ کفار کا نامی شہسوار عمرو بن عبدود جو 1000 شجاعان عرب کے برابر ہوتا تھا، مشرکین میں موجود تھا۔ وہ جھلا کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا
اور اسلام کے اس نہال تازہ کو اپنی خون اشام تلوار سے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں یہ سبزہ آغاز نوجوان اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون شہادت سے صفحۂ تاریخ پر جو نقش مرسوم کیے وہ نوجوانان ملت کے لیے تاابد مشعل راہ بنے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہزار رحمتیں نازل ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔